کل سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس لگا ہوگا جس میں ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ انہوں نے درخواست دی تھی کہ الیکشن 8 فروری والے جو ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور آپ اس کو سارے الیکشن کو ختم کر کے نئے سرے سے اس کے اوپر فیصلہ دیں. کیا اس دھاندلی والے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ ایک پاورفل پوزیشن اختیار کر سکتی ہے؟ بہت ساری جماعتیں فارم 45 اور 47 کا ایشو اٹھا رہی ہیں کہ 45 میں نتائج اور ہیں، 47 میں نتیجے کو بدل دیا گیا، اور یہ سمپل میتھمیٹکس ہے جس کو آپ صرف 2 فارم کے آڈٹ کے ذریعے ووٹ آڈٹ کر سکتے ہیں. لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں ہے، ایک دن 24 گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے. کیا سپریم کورٹ یہ حکم نامہ دے سکتی ہے؟ آپ سے شروع کرتا ہوں شعیب صاحب، کیونکہ آپ کا بھی ایشو 45 اور 47 کا ہے. کیا کل سپریم کورٹ سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس قسم کا آرڈر دے دے یا وہ جھاڑ پھونک کر کے آگے نکل جائیں گے؟ دیکھیے، توقع تو ہم رکھتے ہیں. میں نے ایک خط بھی لکھا ہے، اوپن لیٹر، اگر آپ تک پہنچا ہو تو میں نے اس میں سجیشن دی ہے. میکسیمم میں نے کہا 3 دن میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. سیشن جج ہر ڈسٹرکٹ کے سیشن جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیں. سیشن جج اسسٹڈ بائی ایڈیشنل سیشن جج، سینئر سول جج، تمام فارم 45 کی ویریفیکیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں وہ ویریفائی کر لیں، اور اس کے بعد اگر تو کوئی جعلی لائے اسی وقت وہیں سے جیل بھیج دیں. آئیڈینٹیفائی کر لیں جو اوریجنل ہے، اس کی روشنی میں آپ ویریفائی کر کے فارم 47 بنائیں، گزٹ نوٹیفائی کر دیں. یہ میکسیمم 1 دن کا کام ہے، منیمم 1 دن کا کام ہے، میکسیمم 3 دن کا کام ہے. 24 گھنٹے میں ہو جائے گی، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ 4-5-7 کینڈیڈیٹ ہے، اس میں کوئی اتنا بڑی ایشو نہیں ہے. مگر اگر چیف جسٹس چاہیں یہ فوری طور پر کر سکتے ہیں. اتنے بڑے کرائسس کو آپ اس کو ریزالو کر کے مسئلے کا حل کر سمیٹ سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی میں کوئی نہ طاقت ہے نہ کانسٹیٹیوشنل جن کے پاس یہ پاور ہے، نہ وہ اس کو حل کر سکیں. وہ چاہیں اس سارے مسئلے کو حل کر سکیں. ہاں، الیکشن کمیشن چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی لگتا ہے کوئی نیت نہیں ہے، تو وہ تو ان چیزوں کو الجھا رہا ہے، ان چیزوں کو وہ جا ہی نہیں رہا اس طرف. آپ اگر چاہیں، دیکھیں بات یہ ہے جہاں لیگلی اگر آپ کے پاس فارم 45 ہوں تو آپ ان کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں براہ راست چیلنج بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹریبیونل والی سٹیج کے بعد نیکسٹ سٹیج وہی آنی ہے. وہی، لیکن ٹریبیونل سے پہلے کی سٹیج ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کو اختیار ہے. سیکشن 4 اور سیکشن 8 آف دی الیکشن ایکٹ کے تحت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر اگر نیت ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے. اب مثلا میرا ہے 53,000 کا فرق، سلمان اکرم راجہ کا 1 لاکھ ووٹ کا فرق ہے، یعنی مد مقابل لے رہا ہے تقریباً 50,000، یہ لے رہا ہے 1,47,000. 1 لاکھ ووٹ کے ڈفرنس کو ختم کر کے اس کو جتا دیا. یعنی کوئی ذہن ماننے کو تیار نہیں یار. 2-4-5 ہزار کی چوری ڈاکہ زنی. رانا صاحب کو بہت ڈاکو یاد آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کتنے آپ کے پاس فارم 45 تھے جن کو لے کر کے آپ لہراتے ہوئے آپ آتے نا سب کے سامنے. ہم تو آج کھڑے ہیں نا، ہمارا مخالف جو میرے مخالف الیکشن لڑا وہ آ کر کے کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. کتنے ان کے مخالف تھے جو آ کر کہتے تھے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. 2018 میں ہوا ہوگا، میں نہیں کہتا، مگر جو آج ہو رہا ہے، سمد اچکزئی بھی وہی کہہ رہا ہے، دوسرا بھی وہی کہہ رہا ہے، تیسرا محمود خان اچکزئی، سوری ان کے والد کا نام لے لیا، دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے، تیسرا بھی یہی کہہ رہا ہے. 18 میں بھی سارے کہہ رہے تھے آپ کے علاوہ. ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ سارے اس وقت بھی کہہ رہے تھے. دیکھیں، کہنے کی بات صرف نہیں ہوتی، آج تو ایویڈنس ہے نا. چوتھے 7ویں بندوں کو جتا دیا، جس کے پاس 4,000 ووٹ ہے اس کو جتا دیا. کراچی سے ایم کیو ایم 15 سیٹیں جیتی ہے. پچھلی دفعہ جب آپ 14 جیتے تھے تو سب نے شور مچایا تھا، آپ نہیں تھے بولے. یہ جو جیتے ہیں 4,000 ووٹ لے کے، 4,000 والے ووٹ جتا دیے، 70,000 والے ووٹ تھے ان کو ہٹا